ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، اے اللہ کے نبی میں نے اسلام لانے کے پہلے بہت سارے گناہ کیے ہیں، اے اللہ کے نبی کیا میرے گناہ سب کے سب توبہ سے معاف ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا التوبۃ تعدم ما قبلہا، توبہ سے پہلے تم نے جتنے گناہ کیے تھے سچی توبہ کرنے کے بعد سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اے اللہ کے نبی میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو زندہ زمین میں گاڑا تھا، میں نے اپنی بیٹی کو دفن کیا تھا، اپنی بیٹی کو، اپنی معصوم بچی کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا تھا، اس کو گڈھے میں ڈالا تھا، اس کو قبر میں زندہ ڈال دیا تھا، اے اللہ کے نبی کیا میرا یہ گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا؟ صحابی بیان کر رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اپنی معصوم بچی کو یاد کر کے رو رہے ہیں، نبی اکرم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا اے میرے صحابی الاسلام یہدم ما قبلہ والتوبۃ تعدم ما قبلہا، اسلام لانے کے پہلے تم نے جو گناہ کیے تھے اسلام لانے کے بعد وہ سارے کے سارے معاف ہو جائیں گے، اور توبہ کرنے سے پہلے تم نے جو گناہ کیے تھے توبہ کرنے کے بعد سب معاف ہو جائیں گے۔ نبی اکرم تو ان رسم و رواج کو ختم کرنے آئے تھے میرے بھائی۔ جس سماج میں بیٹیاں پیدا ہوتی تھیں تو سماج کے لیے کلنک مانی جاتی تھی، بیٹی پیدا ہوتی تھی بیٹی کے باپ کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقشہ کھینچا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب اس کو بشارت سنائی جاتی تھی تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو باپ کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا۔ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، وہ اپنی قوم کو اپنا چہرہ نہیں دکھاتا تھا۔ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، کہ کیا کہوں اگر اس بیٹی کو پالتا ہوں تو سماج میں ذلیل ہونا پڑے گا، اور دوسرا راستہ یہ کہ اپنی بیٹی کو زندہ زمین میں گاڑ دوں۔ وہ زندہ زمین میں گاڑ دیتے تھے۔ میرے نبی نے آ کر کے بتایا کہ نہیں، بیٹی زمین میں گاڑنے والی چیز نہیں ہے، بیٹی تو رحمت ہوتی ہے، بیٹیاں تو انمول ہوتی ہیں۔ میرے نبی نے آ کے بتایا من آلا جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو کہاتین، جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دے دی اور 2 بیٹیوں کی اس نے اچھی پرورش کر لی، دونوں بیٹیاں جوان ہو گئیں، ان کی اچھی جگہ اس نے شادی کر دی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 2 بیٹیوں کا باپ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، دونوں انگلیاں جیسے ایک دوسرے کے ساتھ سٹی ہوئی ہیں، وہ بیٹیوں کا باپ اپنے نبی کے ساتھ آئے گا قیامت کے دن۔ آپ نے قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب زندہ زمین میں گاڑی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا جس بیٹی کو اس کے باپ نے زمین میں دبایا تھا، دفن کیا تھا، اس بیٹی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ اے بچی تجھے تیرے ماں باپ نے کیوں مارا تھا، تیرے باپ نے تجھے کیوں قتل کیا تھا؟ میرے نبی نے آ کر کے دنیا کا سب سے بڑا پاپ قرار دیا کہ کوئی اپنی اولاد کو قتل کر دے۔ آج بھی قتل ہو رہی ہے اولاد، آج طریقہ بدل گیا ہے صاحب۔ وہ کیا کرتے تھے، پیدا ہونے کے بعد مارتے تھے، ہم پیدا بھی نہیں ہونے دیتے، ماں کے پیٹ میں مار دیتے ہیں۔ میرے پاس ایک لیڈی ڈاکٹر کا میسج آیا واٹس ایپ کے اوپر، حیدرآباد کی رہنے والی ہیں، ابھی نئی ڈاکٹر ہوئی ہیں، کہنے لگی مولانا صاحب میرے پاس ایبارشن کے بہت سارے کیس آتے ہیں، کنواری لڑکیاں آ رہی ہیں، شادی نہیں ہوئی ہے، کسی کے ساتھ ناجائز تعلق ہوا، حمل ٹھہر گیا، آ کر کے ایبارشن کروا رہی ہیں، میں کیا کروں؟ میں نے کہا جائز نہیں ہے آپ کے لیے، میں نے کہا ایک ہی کنڈیشن میں یہ چیز جائز ہو سکتی ہے، شادی شدہ عورت ہے اور میاں بیوی کے درمیان تعلق ہوا اور سیریس کنڈیشن ہے، اگر حمل ٹھہرتا ہے اور پیدائش ہوتی ہے عورت کی جان کو خطرہ ہے تو وہاں شریعت کا اصول ہے کہ اگر ماں کو بھی خطرہ ہے اور بچی ماں کے پیٹ میں ابھی بچہ یا بچی جو بھی ہے اس کو اگر چھوڑا جاتا ہے تو ماں کی جان خطرے میں پڑے گی، تو ماں کو بچایا جائے گا اور اس حمل کو ساقط کر دیا جائے گا۔ وہ ایک
सीरियस कंडीशन की बात है, बाकी एबॉर्शन करना जायज़ नहीं है। जानते हैं एबॉर्शन में क्या होता है? जाइए यूट्यूब पर आप वीडियो में देख लीजिए। जब ये एबॉर्शन होता है तो अल्ट्रासाउंड के जरिए ये बताया गया, दिखाया गया कि उस मासूम बच्चे को माँ के पेट में इस बेरहमी से मारा जाता है, उसके बदन के टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं। मेरे भाइयों, 1400 साल पहले के वो जाहिल, वो अपनी बेटियों को एक बार मारते थे और पैदा होने के बाद मारते थे, और आज वो बेटी का बाप अपनी बेटी को उसकी माँ के पेट में मार रहा है और डॉक्टर के जरिए मरवा रहा है और इंजेक्शन के जरिए मरवा रहा है। आज का इंसान इस कदर गिर चुका है मेरे भाई।